ایک اور خوبصورت واقعہ آپ سنتے چلیں، جبلہ ابن اہم جو غسان کا بادشاہ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ اسلام میں داخل ہوا، عہد فاروقی میں اسلام میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ چونکہ بادشاہ تھا، بادشاہانہ لباس پہنا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ جب طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو اس کا لباس جو فاخرانہ لباس تھا اور بہت قیمتی لباس تھا، وہ زمین پر گھسٹتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو پیچھے سے ایک بدو کا قدم اس کے کپڑوں پر پڑ گیا، تو اس نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بدو، ایک گاؤں کا بالکل سیدھا سادہ آدمی اللہ کی یاد میں مست ہو کر طواف کر رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اور زیادہ غصہ آیا کہ مجھ جیسے بادشاہ کے کپڑوں پر اس کے پیر پڑ چکے ہیں، تو اس نے غصے میں اس بدو کو ایک تھپڑ رسید کر دیا، ایک تھپڑ مار دیا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں اس بدو نے یہ مقدمہ دائر کر دیا کہ اس بادشاہ نے اور شہزادے نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مجھے انصاف دلائیے۔ چنانچہ حضرت عمر نے جبلہ ابن اہم کو بلایا اور اس سے دریافت کیا، تو اس نے اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں، حکمراں ہوں، تو مجھے کم از کم اتنا تو حق حاصل ہے کہ میں ایک غریب کو تھپڑ مار دوں۔ اگر میں نے مار دیا ہے تو اس میں نے کیا ظلم کیا ہے، یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مار سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ چلانے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر فرمایا کہ اسلام میں سب برابر ہیں، یا تو اس کو بدلہ دو یا اس کو رضامند کر لو، یعنی کسی بھی طریقے سے اس کو رضامند کر لو اور یہ مقدمہ واپس لے لیں، تب آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چونکہ اس غسان کے بادشاہ کے نزدیک اسلام کی سب سے کمی اس کو یہ نظر آتی تھی کہ وہ اسلام ایک بادشاہ کو اور ایک بدو کو برابر کی حیثیت دیتا ہے، برابر کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دیجیے، میں اس بارے میں غور کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کو ایک دن کی مہلت دے گئی، تو وہ رات اس ملک سے بھاگ گیا اور اپنے علاقے میں چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خوش تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے کہ اسلام جو ہے ایک بدو کو اور ایک گنوار کو اور دوسری طرف ایک حکومت کے شہزادے کو وہی حقوق دیتا ہے، دونوں کو برابر کا حق دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بھاگ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گیا۔ تو اسلام اس بات